بادشاہ جی بابا جاتا دکھائی دیا، کہتا ہے تانوں بابے دا سگل نہ وکھاواں؟ کون تھا جو انکار کرتا؟ سب نے کہا، پیچھے کھڑے سپاہی نے کہا جاؤ جڑا بابا جان ڈیا بلا کے لیا۔ بابا آ گیا، وہ لکھا ہے بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو دے کے کہتا بابا جی رومال پھڑو۔ بابے نے پھڑ لیا، کہنے لگا مجھ سمیت سب کو دیکھو، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دو۔ انہوں بابا کو میرے یار بابا نہیں کہ انہیں ہمیں وال چٹے کیتے سن، وہ بابا کسی بابے دے کول بہ کے بابا بنے سی، اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا، پورے دنوں دا بابا حضرت۔ اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا حضرت۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اس نے کہا میں دا سگل لانا سی، یہ تو میرا ہی لا گیا۔ اب تو بات آگے بڑھی کوئی نہیں، وہ تو رومال کسی کی گود میں رکھتا تو بات آگے بڑھتی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب لکھا ہے کہ کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی سمجھ ہی نہ آئے، اور دیکھتے دیکھتے بادشاہ جو ہے نا حضرت جی وہ ہڈیوں کا ڈھیر رہ گیا۔ طبیبوں نے بڑا علاج، جب بیماری کا ہی نہیں پتہ چلا تو علاج کیا کرتے ہیں؟ یہاں تک نوبت آئی کہ دوائیاں بند کر دی گئی۔ طبیبوں نے اپنے تجربے کی بنا پہ دن دے دیے، 3 دن بادشاہ زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا۔ اب فیصلہ دیے ہوا بھائی دن جو 3 ہے تو ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آپ سے ملاقات کروا دو۔ آخری اعلان ہو گیا بھائی فلاں دن بادشاہ سے آخری ملاقات ہوگی۔ بادشاہ کو ایک چارپائی پہ لٹا دیا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا، بادشاہ سے ملتا جاتا اور نکلتا جاتا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ انہی ملنے والوں میں رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب ایک ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ ویسے بھول چکا تھا بیماری کی وجہ سے، اس کو بابا کو نہیں تھا یاد۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابا کہتا بادشاہ سلامت، کتنے دیاں تیاریاں نے؟ بڑا شور ڈالا ہوا ہے۔ بادشاہ رو پڑا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا چھوڑ کے جانا اوکھا کام، دل جو لگایا ہے، دل نہ لگایا ہوتا تو ہمیں کاہے کی پرواہ تھی ہے؟ ہم نے دل اتھے لایا ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو ادھر لگایا ہے۔ اور بادشاہ کے پاس تو تھا بھی بڑا حضرت، اور پتہ جتنی خرابیاں نا حضرت جی یہی ہوتی۔ میں حضرت جی میں نے اپنا بچپن دیکھا ہے کہ سردیوں میں نا گھر میں وہ مولی والے پراٹھے، ماں نے سرے جانتے کہہ ہڑیا بھائی پترو آج راتی نا مولی والے پراٹھے بناواں گی، ٹائم نہ لا جی سارے۔ میں یا وڈا آ گیا یا پہلے چھوٹا آ گیا تو ماں کی کہندی پترا تھکے آئے ہیں سٹ دیں پراٹھے، تو وڈا کی کہندا ہوئے امی جی کلیاں کی کھانا، چھوٹے نو بھی آن دیو بہ کے کھاواں گے۔ تو جب چھوٹا آ گیا تو ماں کہندی پتر تھکے آئے ہیں سٹ دیں پراٹھے دو، امی جی کلیاں کی کھانے نے، پائم نو آ لیندے، اس طرح ہی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب ہم اس زمین کو پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں لے آتے ہیں نا، پھر وہی بھائی جس کے بغیر پراٹھا بھی نہیں کھایا جاتا، پھر ہم حضرت اس کا بھی گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ زمین آتی ہے نا بیچ میں، جب تک زمین نہیں ہوتی تو پراٹھا نہیں کھایا جاتا اس کے بغیر، لیکن جب یہ زمین پیروں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں لے آتے ہیں پھر گریبان پکڑے جاتے ہیں، بہنوں پہ کیس ہوتے ہیں۔ اس لیے پتر میں پھر کہہ کے وقت کو دیکھ اینو پیراں دے تھلے رہن دے، اس کو دل میں نہ لانا یا اس کو دل میں نہ لانا۔ بادشاہ کے پاس تو تھی بھی بڑی، بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی ایک سفر دی تیاری ہے۔ بابا بولا بادشاہ اگر تو سفر پہ جا رہا ہے تو سامان سفر کدھر ہے؟ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو یہ انداز تو نہیں ہوتا، ہاتھی گھوڑے، تیرا پروٹوکول، تیرا شاہی دستہ، تیر انداز، تلواروں، کدھر ہیں سارے یار؟ بادشاہ اور رویا۔ اس نے کہا بابا جی آج اس سفر پہ نہیں جا رہا، آج سفر بھی اور ہے اور اس سفر کا سامان بھی اور ہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں اور اس کا سامان بھی اور ہے، وہ کدھر ہے پھر؟ بادشاہ اور رویا۔ اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو اکٹھا ہی نہیں کیا کوئی بھی۔ بادشاہ نے وہ سرخ رومال نکالا اور نکال کے بابے نے سرخ رومال نکالا اور دکھا کے بادشاہ کو دکھا کے کہتا ہے بادشاہ یاد ہے یہ ایک دن رومال تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھو،
اس دن تو رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، مال دیا، عقل دی، شعور دیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، جس کے محلے میں مسجد تھی، جس کے کان میں اذان کی آواز آتی تھی، جس کے گھر میں قرآن کریم پڑا ہوا تھا، جس کے گھر میں مصلی تھا، تسبیح تھی، مال تھا، لیکن اس نے پھر بھی اس کے ذریعے وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے، تو ہے سب سے بڑا بے وقوف۔ اور یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا تو دھیان رکھی، کہیں بادشاہ کی طرح تو بھی بے وقوفی نہ کر جانا کہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہے ساری زندگی جو اس سفر والا ہے، اور وہ سامان ہی اکٹھا نہ کرے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے۔ اس لیے حضرت وقت جا رہا ہے بھائی، اکٹھا کریے پتر جیڑا اتھل ہے، اور یاد رکھنا پتر یہ جو سامان ہے، بڑا شوق ہے نا میں یہ اکٹھا کرنے کا، اس پہ خیال رکھنا، اگر یہ ویسٹ کوٹ حلال کی ہوئی، اگر یہ ویسٹ کوٹ پھر بھی اس پہ حساب ہے، ادھر دھیان رکھنا، ہمیں بڑا شوق ہے یہ سامان اکٹھا کرنا، اگر یہ حلال کی ہوئی تو اس پہ تو پتر کے رام دی ہوئی تو پھر تے سدھیاں سدھیاں ڈانگانے، لیکن ہم دیوانے ہوئے بیٹھے ہیں، ہم اس لیے دھیان رکھنا پتر، کچھ ہماری مجبوریاں ہیں وقت کی، لیکن دھیان رکھنا، میں یاد ہے پتر اس پہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس لیے بیٹا وہ بھی سامان اکٹھا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اخلاق اچھا رکھو، غلطی ہو جائے تو مان جاؤ کہ ہو گئی ہے، اپنے اللہ سے بھی معافی مانگ لو، اور جس سے ہوئی ہے اس سے بھی معافی مانگ لو۔